اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسناد المتصل منا الی المصنف الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الایمانی رضی اللہ تعالی عنہم نفعنا بعلومہم آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، عید سے پہلے بہت ہی مختصر انداز پر مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب، جس سے اس فن کا تعارف، اس فن کے متعلقات کے بارے میں کچھ مختصر معلومات آپ کو دی گئی۔ اسی طریقے سے مقدمۃ الکتاب میں اس کتاب سے متعلق مختصر سی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائی گئی۔ اب آخر میں ایک چیز باقی رہ گئی تھی، اور وہ ہے فن حدیث حاصل کرنے والے طالب علموں کے لیے کچھ آداب ہیں۔ جو طالب علم فن حدیث کو حاصل کرے گا، فن حدیث کو پڑھے گا، تو اس کے لیے کچھ آداب ہیں۔ آداب یا ادب کی جمع ہے۔ ادب انسان میں جب ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب بے ادبی کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو حاصل کرے تو بے ادب آدمی محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے فارسی میں کہا گیا، ادب تاج است از فضل الہی بنہ بر سر برو ہر جا کے خواہی۔ ادب اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایک تاج ہے۔ اس تاج کو سر پر رکھ لو اور جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ تو عزت کی زندگی ملے گی۔ اس لیے پیارے بچوں، ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فن حدیث کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کی رعایت کر کے آپ لوگ اس فن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس فن سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ بہت مختصر انداز میں چند باتیں بتلا دیتا ہوں، بیچ بیچ میں جب موقع آتا رہے گا، اگر میں رہا تو اس کی طرف اور مزید رہنمائی کی جائے گی۔ ان میں کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تصحیح نیت۔ آدمی کے اندر اخلاص نیت ہو۔ آپ علم حدیث کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، نیت میں درستگی ہو۔ نیت ہی کے اوپر اعمال اور اس کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا اور ویسے ہی اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوگا۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس علم حدیث کو آپ پڑھیں۔ 2 نمبر کی چیز ہے، اس علم کا احترام چاہیے۔ احترام علم حدیث، علم حدیث کا احترام، اس کی عظمت، اس کی عزت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ پورے احترام کے ساتھ آئیں۔ اسی احترام کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علم حدیث کو طہارت کے ساتھ حاصل کریں، پاکی کے ساتھ حاصل کریں۔ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی
دونوں کا اہتمام کریں۔ چنانچہ آپ جس کتاب کو پڑھیں گے بخاری شریف، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود طہارت کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ آواز جا رہی ہے؟ ارے سن رہے ہو تم لوگ؟ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بتلایا تھا، ایک ایک حدیث کو غسل کرتے تھے، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ سے استخارہ کر کے ایک ایک حدیث کو کتاب میں لکھتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، علم حدیث کو جب پڑھو تو غسل کر کے آؤ، غسل کا موقع نہیں ملے تو وضو کر کے آؤ، وضو کا موقع نہیں ہو تو تیمم کر لینا، اس طہارت کا اہتمام کرنا۔ اللہ اگر توفیق دے اور وسعت ہو، گنجائش ہو، تو خوشبو لگا کر کے آنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو حضرت غسل کرتے تھے، لباس بدلتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، اور خوشبو لگا کر کے تب جا کر حدیث کے درس میں بیٹھتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے پیارے بچوں، طہارت کا اہتمام ہو۔ حضرت شیخ زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا، بخاری کی شرح، لامع الدراری، بہت ساری کتابیں لکھی حضرت نے فرمایا کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی تھے، دونوں آدمیوں نے اہتمام کیا کہ کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے نہیں پڑھیں گے، کہ حدیث کا درس لمبا ہوتا تھا، بیچ میں انسان کی فطری تقاضے ہیں، وضو ٹوٹ جاتے تھے، تو دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ میرا وضو جب ٹوٹے گا تو تم استاد سے اعتراض کرنا، اشکال اور جواب چلتا رہے گا، اس بیچ میں میں دوڑ کے وضو کر کے آ جاؤں گا، اور تمہارا وضو ٹوٹے گا تو تم کہنیوں سے مار کے مجھے اشارہ کر دینا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، تو میں اس وقت کوئی اعتراض کروں گا استاد سے، اشکال جواب چلتا رہے گا جب تک تم وضو کر کے آ جاؤ گے، تاکہ کوئی حدیث بغیر وضو کے نہ پڑھ سکیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے استاد میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب ہم دونوں نے یہ عمل شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن دیکھنے کے بعد استاد کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک اعتراض کرتا ہے تو دوسرا اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور کسی دن وہ اٹھ کے جاتا ہے تو یہ اعتراض کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تم لوگوں کا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث بغیر وضو کے نہیں پڑھیں گے، اس لیے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو اعتراض اور سوال جواب میں الجھا کر ہم میں کا ایک آدمی وضو کرنے چلا جاتا ہے۔ استاد کا دل بڑا خوش ہوا۔ استاد نے فرمایا کہ اعتراض اور جواب کی ضرورت نہیں، کل سے جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹے گا اور وضو کرنے جاؤ گے تو اس بیچ میں تم لوگوں کو ایک قصہ سناؤں گا، اور قصہ ختم ہوتے ہوتے دوسرا ساتھی وضو کر کے آ جائے گا۔ اس طریقے سے جب بندہ اہتمام کرتا ہے طہارت کا تو اللہ تعالیٰ غیبی انتظام کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہر آدمی کرتا پہنتے ہو، جیب پاکٹ ہوتا، اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے جاؤ، نہیں تو چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا اپنے جیب میں رکھو، وضو ٹوٹ جائے فوراً مٹی کا ڈھیلا نکال کر تیمم کر لو، اور پاکی اور طہارت کے ساتھ علم حدیث کو حاصل کرنا، یہ احترام فن ہے۔ اس فن کی عظمت اور اس فن کے احترام کی ایک بات یہ کہ باوضو آویں، طہارت کے ساتھ رہیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔
دوسرا اس فن کا احترام یہ ہے کہ اس کتاب کا احترام ہو، اس کتاب کی عزت ہو، کتاب کے اوپر ٹیک نہ لگایا جائے، کتاب پر چشمہ نہ رکھا جائے، کتاب کے اوپر قلم نہ رکھا جائے، بلکہ اس کتاب کو بہت احترام کے ساتھ جب کمرے سے کتاب لے کے نکلو تو داہنے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے آنا، بغل میں لٹکا کر کے نہ لانا۔ یہ بھی اس کا احترام ہے، اس فن کا، اس کتاب کا احترام ہے۔ اسی طریقے سے درسگاہ میں، جس درسگاہ میں علم حدیث پڑھائی جائے، اس درسگاہ کا عزت اور احترام ہو۔ درسگاہ کا احترام کیا ہو کہ وہ گندا نہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے صفائی کا اہتمام کرو، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ٹیپائی اور ڈیسک جن پر کتابوں کو رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس پر بیٹھو مت، اس پر پاؤں مت رکھو، اس کو چھلانگ کر کے، اس کے اوپر سے پاؤں اٹھا کر کے چھلانگ کر کے ادھر سے ادھر مت جاؤ، بلکہ سائیڈ سے جاؤ۔ یہ بھی احترام حدیث ہے، حدیث کا احترام اور اس کی عظمت، اس کی تعظیم ہے۔ اس لیے اس فن کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ بھی احترام کا معاملہ اور عظمت کا معاملہ کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ درس کی پابندی ہو، درس میں کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے، غیر حاضری نہیں ہو، درس کی پابندی ہو، کوئی گھنٹہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ملال نہ ہو، حدیث پڑھنے میں طبیعت کے اندر اکتاہٹ اور ملال پیدا نہ ہو۔ ملال کا مطلب یہ کہ حضور بڑا لمبا پڑھاتے ہیں، دیر تک پڑھاتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے، اس کو ملال بولتے ہیں۔ حدیث کے سلسلے میں طبیعت میں ملال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نفس پر زور ڈال کر، اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر کے حدیث کے سبق میں حاضری دینے کی کوشش کرنا، اس میں ملال اور اکتاہٹ اور سستی اور کاہلی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ صف کے اندر ترتیب سے بیٹھو، انتشار نہ ہو، ایک کوئی آگے بیٹھا، کوئی پیچھے بیٹھا، کوئی ادھر جگہ خالی، کوئی ادھر جگہ خالی، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلے صف کو سب مل کر کے پورا کرو۔ جب پہلی صف پوری ہو جائے تو دوسرے صف میں بیٹھو، دوسری پوری ہو جائے تو تیسرے میں بیٹھو، بیچ میں خلل مت رکھو۔ بیچ میں خلل ہوگا، خالی جگہ ہوگی تو وہاں پر شیطان آ کر کے بیٹھتا ہے اور وسوسہ دیتا ہے۔ اس لیے درسگاہ میں انتشار کی کیفیت نہ ہو، انتظام ہو، منظم طریقہ پر مل جل کر کے صف بندی کر کے بیٹھنا چاہیے، صف بندی کا اہتمام کرنا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ درسگاہ میں آنے کے بعد سونا نہیں، نیند کو کنٹرول کرو، سونے سے بچو۔ اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر نیند آنے لگتی ہے، نیند سے بچنے کا، نیند آنے لگے وضو کر لو، بدن کی بیٹھنے کی کیفیت کو بدل دو، ایک کیفیت میں بیٹھے ہیں دوسری کیفیت چینج کر دو، سستی دور ہو جائے گی۔ نہیں تو تھوڑے سے چھوٹے سے بوتل میں پانی رکھ لو، نیند آنے لگے تو اس میں سے تھوڑا پانی نکال کر اپنے آنکھ کو دھو لو، باہر چلے جاؤ، آنکھ دھو کر کے آ جاؤ، چہرہ پر پانی دے کر کے دھو کر کے آ جاؤ۔ اس لیے درسگاہ میں سونا نہیں چاہیے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اساتذہ کا احترام ہو۔ حدیث پڑھانے والے ایسے مطلقاً اساتذہ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے جو حدیث کے استاد ہیں، جو آپ کو حدیث پڑھاتے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بچوں، اساتذہ پر اعتراض نہ کرنا، کوئی استاد پر بیجا اشکال اور استاد کی توہین، ایسا انداز سے اعتراض کرنا
جس سے استاذ کی توہین ہوتی ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کہیں پر صحیح معنوں میں اشکال ہے تو وہاں پر استاد سے سوال کرنا چاہیے۔ اگر سوال نہیں کرو گے تو تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن بے مطلب سوال نہ کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، سب شاگرد جن کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ سوال کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک طالب علم تھا، وہ کوئی سوال نہیں کرتا، تو امام صاحب نے ایک دن اس سے پوچھا کہ سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تم سوال نہیں کرتے ہو۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں بھی سوال کروں۔ اتفاق سے رمضان کا مسئلہ چل رہا تھا، اس میں آیا کہ اذا غربت الشمس اذا غربت الشمس فقد افطر، جو آدمی روزہ رکھے جب سورج غروب ہو جائے تو اس کو افطار کر لینا چاہیے۔ روزے کا آخری وقت سورج کا غروب ہونا ہے۔ اس طالب علم نے سوال کیا لم تغرب الشمس، حضور اگر سورج غروب ہی نہیں ہو، سورج طلوع کا طلوع ہی رہے، غروب نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا سوال نہ کرنا ہی اچھا تھا۔ یہ ایسا کیسے ہوگا کہ سورج غروب نہیں ہو؟ تو اس طرح کا بیکار سوال، واہیات سوال، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو مطلب کا سوال ہو، کتاب کو سمجھنے سے متعلق، مسئلہ سمجھنے سے متعلق ہو، ایسا سوال کرنا چاہیے، استاذ کا احترام کرنا چاہیے۔ 9ویں چیز، پیارے بچوں، علم حدیث کا پڑھنے والا طالب علم یہ باطنی طور پر صحابیت کے مقام پر ہوتا ہے، اور اس علم حدیث کا پڑھانے والا باطنی اور حکمی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم الاسلام میں پڑھا ہوگا، صحابی اس مسلم شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا، ایسا آدمی صحابی کہلاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی 2 باتیں تھیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، احوال، اقوال کو سنا اور دیکھا۔ یہ 2 کام تھے، خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کو سنا اور دیکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہیں، آپ کی ذات کی زیارت تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کی کتاب میں جو آپ کے اقوال، افعال، احوال یہ سب جمع کیے گئے ہیں، یہ سب جو جمع کیے گئے ہیں، جب حدیث پڑھتے ہو تو حدیث پڑھنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سن رہے ہو، افعال، احوال کو سن رہے ہو جو صحابہ نے سنا، تو اس اعتبار سے حدیث پڑھنے والا طالب علم باطنی اور حکمی طور پر صحابیت کے مقام پر ہوتا ہے، اور حدیث پڑھانے والا استاد حکمی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، جیسے صحابہ حضور کا احترام کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ حضرات بھی علم حدیث کو پڑھنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کی حدیث کا احترام دل میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو صحابیت کا مقام حاصل ہوگا، صحابیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ حدیث پڑھنے والا طالب علم زیادہ بناؤ سنہار میں نہ رہے۔ طالب علموں کی زندگی تو غربت کی زندگی ہو، شوق، لالچ، لباس بنانے میں، کھانے پینے کے شوق میں مشغول نہ رہیں، علم کا شوق ہو، علم کے اندر مشغول رہیں،
جو اللہ توفیق دے دے، جو مل جائے پہنو، جو کھانا مل جائے کھا لو، لیکن پاک صاف ستھرا رہنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں، امام بخاری جب پڑھتے تھے تو ایک دن کئی دن گزر گئے، امام بخاری سبق میں حاضر نہیں ہوئے۔ ساتھیوں نے گھر میں جا کر کے خبر لیا کہ امام بخاری کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ جا کے پتہ لگا تو امام بخاری کے پاس لباس نہیں تھا، اتنی غریبی تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، لباس نہیں تھا جس کو پہن کر کے جائیں۔ تو ساتھیوں نے مل کر کے ان کو کپڑا بنوا دیا، اور اس کپڑے کو لے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کلاس میں حاضر ہونے لگے۔ اس لیے زیادہ شوق میں اور لباس اور سنوارنے میں، زینت اور تعیش اختیار کرنے میں نہیں رہنا چاہیے۔ سادہ سیدھا زندگی ہو، سادگی کے ساتھ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ ایک دن سب کچھ مہیا کر دے گا۔ اتنا دے گا کہ جس کو تم پہن نہیں سکو گے، اتنا دے گا جس کو تم کھا نہیں سکو گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ائمہ کرام میں سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، غریب تھے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ایک دھوبی اس زمانے میں گھاٹ کے اوپر کپڑا دھونے جاتا تھا۔ امام ابو یوسف کی والدہ نے امام ابو یوسف کو اس دھوبی کے ساتھ لگا دیا۔ وہ وہاں جا کر گھاٹ پر اس کی کپڑا دھونے میں مدد کرتا تھا، اور وہ تھوڑی سی مزدوری دیتا، جس مزدوری سے امام ابو یوسف اور ان کی والدہ کا گزر بسر ہوتا تھا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی ان کے اوپر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر سے پہچان لیا کہ یہ لڑکا آئندہ چل کر کے کچھ بنے گا، لہٰذا ان کو پڑھنے کے لیے روک لیا، دھوبی کے پاس جانے نہیں دیتے تھے۔ ماں کو جب مزدوری نہیں ملی، ماں پریشان ہو کر کے آئی اور کہا کہ او مولانا صاحب، میرا بچہ کام کرنے جاتا تھا، تم نے کام سے روک دیا، میرا بچہ اب کیا کرے گا؟ میں کیسے کھاؤں گی پیوں گی، میں کیسے چلوں گی؟ میں کیسے کھاؤں گی پیوں گی، میرے روزی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، اس کے ذریعے ماں کی پرورش ہونے لگی، اور ایک جملہ فرمایا کہ یاد رکھنا، ایک دن آئے گا کہ تیرے بیٹے کے پاس کاجو، بادام، پستہ کا حلوہ آئے گا، جو ایسا حلوہ جو راجہ مہاراجہ کے گھر میں سال میں کبھی ایک دن بنتا ہے، ہر دن ان کے یہاں بھی نہیں بن پاتا، اس طرح کا قیمتی حلوہ تیرے بیٹے کے پاس بھی ایک وقت میں کھانے کے لیے آئے گا۔ یہ پیشن گوئی دیا، بھوش بانی دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس وقت اس بچے کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوگا، میرے جیسا یتیم غریب آدمی۔ ماں کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، غرض دن گزرتا گیا، پڑھتے رہے۔ پڑھ کر کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسلامی تمام مملکت کے چیف جسٹس بنے، وہاں کے سب سے بڑے جج، سب سے بڑے حاکم، جس کو آج کی زبان میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، چیف جسٹس بنے۔ ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلیفہ ہارون الرشید کے گھر سے ایک حلوہ آیا کھانے کے لیے پلیٹ میں۔ امام صاحب نے دیکھ کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ حلوہ ہے، اور یہ ایسا حلوہ ہے جو راجہ مہاراجہ کے گھر میں بھی سال میں ایک دن بنتا ہے، ڈیلی بن نہیں سکتا۔ امام صاحب حلوہ کو دیکھ کر کے رونے لگے، اور فرمایا کہ میرے استاد نے جو پیشن گوئی دیا تھا، آج وہ پیشن گوئی میرے سامنے بھوش بانی پوری ہو گئی۔
وہ حلوہ میرے پاس آیا۔ میرے پیارے بچوں، تواضع کے ساتھ، عاجزی اور سادگی کے ساتھ علم حدیث کو حاصل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی قدموں میں آ کر کے پڑے گی، قدموں میں آ کر کے دنیا گرے گی۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ علم حدیث کو اس کے پورے احترام کے ساتھ، اور یہ 8-10 جو آداب میں نے بتلائے، ان ادب کا لحاظ کر کے علم حدیث کو پڑھنا۔ اس طرح سے پڑھو گے انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ ہمارے استاد حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ میری حالت یہ تھی پڑھنے کے زمانے میں کہ میں ایک ہی لنگی اور ایک ہی کرتا ہوتا تھا۔ جمعہ کے دن میں اپنے بدن پر چادر لپیٹ لیتا تھا اور اس کرتے کو دھو کر کے دھوپ میں ڈال دیتا تھا۔ جب وہ کرتا سوکھ جاتا تو اسی کو پہن کر کے پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ اس غریبی کے عالم میں حضرت کی زندگی گزری، میں نے خود دیکھا کتنی تنگی میں تھے، لیکن وہی حضرت کے سامنے اب جب اخیر میں حضرت نے تنخواہ لینا چھوڑ دیا، مظاہر علوم کا جتنا تنخواہ لیا پیسہ واپس کیا۔ سعودیہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑے امیر صاحب ایک ڈبہ لا کر کے دیا حضرت کو۔ حضرت نے فرمایا کھولو اس کو اپنے خادم سے۔ کھولا تو اس میں سونا کا بہت بڑا ٹکڑا پتھر کی طرح سے ڈھیلا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں یہ کیا کروں گا، اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو، اور بیچ کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قرآن کی درسگاہیں چلتی ہیں، ان قرآن کے درسگاہ کے اساتذہ کے درمیان میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات، لوگ لاکھوں روپے لے کر اور سامان لے کر حضرت کے پاس آتے تھے۔ اس طریقے سے اپنے اکابر کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، علم حدیث کو تواضع کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اور خوب دل لگا کے پڑھنا۔ پورے 9-10 سال پڑھنے کے بعد آپ کو حدیث کا موقع ملا ہے، اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان آداب کی رعایت کر کے پڑھیں بھی اور آداب کی رعایت کر کے پڑھائیں بھی۔ اللہ حدیث کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیابی دے۔ انشاءاللہ اگر میں رہا تو کل سے اصل کتاب شروع ہوگی۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ دعا کر لو سب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان تمام آداب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ بیوی بچوں کی اصلاح فرما مولا۔ یا اللہ عافیت کی زندگی دے، یا اللہ عافیت کی زندگی دے، گھر میں باہر میں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ کرونا بیماری سے یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ مشائخ سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ ایمان پر باقی رکھیے۔ یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا، بلا حساب کتاب جنت دیجیے۔ اللہ جتنی پریشانیوں میں ٹینشنوں میں ہم لوگ ہیں، یا اللہ اسے عافیت کے ساتھ نجات دیجیے۔ ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب آواز گئی تھی؟ ارے آواز سنا؟